بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ آسان فقہ برائے خواتین کورس کے سلسلے میں آج سبق نمبر 25 کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ گزشتہ سبق میں ہم نے رمضان سے متعلق جو مسائل پڑھے تھے ان میں یہ بتایا گیا تھا کہ کون سی ایسی صورتیں ہیں جہاں روزہ توڑنے پر صرف قضا واجب ہو جاتا ہے، اور اسی طرح جو روزے قضا ہو جاتے ہیں ان روزوں کو رکھنے کی کیا ترتیب ہوگی۔ آج ہم وہ صورتیں پڑھیں گے جہاں روزہ توڑنے پر قضا کے ساتھ ساتھ کفارہ بھی واجب ہو جاتا ہے۔ تو اس حوالے سے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ ایسا شخص جس میں روزہ فرض ہونے کی تمام شرائط موجود ہوں، یعنی وہ مسلمان بھی ہو، عاقل بھی ہو، بالغ بھی ہو، مقیم بھی ہو، اور رات سے یا صبح صادق سے پہلے اس نے روزے کی نیت بھی کی ہو، ایسا شخص اگر قصداً جان بوجھ کر کوئی ایسی چیز اپنے معدے میں یا پیٹ میں پہنچا دے جو انسان دوا یا غذا کے طور پر استعمال کرتا ہے، تو ایسی صورت میں اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے، چاہے وہ چیز مقدار میں کم ہو یا زیادہ ہو، اور روزہ ٹوٹنے کے بعد ایسے شخص کے اوپر قضا بھی واجب ہے اور کفارہ بھی واجب ہے۔ اسی طرح اگر یہی شخص رمضان کے روزے کی حالت میں جماع کرے، یعنی اپنی بیوی کے ساتھ صحبت کرے، تو اس صورت میں بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور قضا اور کفارہ دونوں واجب ہو جاتے ہیں۔ پھر جماع اور صحبت کے اندر انزال کا ہونا ضروری نہیں ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ یہ صحبت ایسی عورت سے کی جائے جو صحبت کے قابل بھی ہو۔ اسی طرح کفارے کا جو مسئلہ ہے تو اس میں اتنی بات ضرور یاد رکھیں کہ روزہ توڑنے سے کفارہ اس وقت لازم آئے گا جب یہ روزہ رمضان شریف کا روزہ ہو اور رمضان کے مہینے میں یہ گناہ ہوا ہو۔ رمضان کے علاوہ کسی اور روزے کے توڑنے سے کفارہ واجب نہیں ہوتا، چاہے جس طریقے سے بھی روزے کو توڑ دے۔ اسی طرح اگر رمضان کے روزے رہ گئے تھے، بعد میں ان روزوں کے قضا کا سلسلہ جاری تھا، اور پھر ان قضا روزوں میں سے کوئی روزہ توڑ دیا تو اس پر بھی کفارہ واجب نہیں ہوتا۔ اسی طرح جو لوگ حقہ پینے کے عادی ہو اور روزے کے حالت میں جان بوجھ کر حقہ پی لے تو ایسی صورت میں روزہ ٹوٹ جاتا ہے، کفارہ اور قضا دونوں واجب ہو جاتے ہیں۔ پھر صحبت اور جماع کی صورت میں جو روزے کے ٹوٹنے کی صورت میں قضا اور کفارے کا مسئلہ ہے، اس کے لیے شرط یہ ہے کہ یہ صحبت کرنے والے عاقل اور بالغ ہو۔ چنانچہ اگر ان میں سے کوئی ایک مجنون یا پاگل ہو اور دوسرا عاقل ہو، سمجھدار ہو، تو عاقل پر تو کفارہ واجب ہوگا لیکن پاگل اور مجنون پر نہیں ہوگا۔ اسی طرح کسی روزے دار شخص نے رمضان کے روزے کی حالت میں کسی عورت سے زبردستی صحبت کی، یا سونے کی حالت میں صحبت کر لی، یا پاگل پن کی حالت میں صحبت کر لی، تو عورت کا روزہ تو فاسد ہو جائے گا اور عورت پر صرف قضا لازم آئے گی، لیکن مرد اگر روزے دار تھا تو اس پر قضا اور کفارہ دونوں لازم ہوں گے۔ اسی طرح کچھ مسائل یہاں پر ایسے ہیں کہ جو متفرق مسائل کہلاتے ہیں، یعنی ان میں سے بعض کا تعلق کفارے سے ہیں، بعض کا تعلق قضا سے ہیں، اور بعض صورتیں ایسی بھی ہیں کہ جہاں کچھ بھی واجب نہیں ہوتا۔ اب ہم وہ مسائل پڑھیں گے۔ مثال کے طور پر کسی شخص کو ہم نے دیکھا روزے کی حالت میں ہے اور وہ بھولے سے کچھ کا پی رہا ہے، لیکن وہ اتنا صحت مند ہے کہ روزہ رکھنے سے اسے زیادہ تکلیف نہیں ہوگی، تو اس کو روزہ یاد دلانا واجب ہے۔
لیکن اگر وہ کھانے پینے والا اتنا کمزور ہے کہ روزے سے اس کو تکلیف ہوتی ہے تو بہتر یہ ہے کہ اس کو یاد نہ دلایا جائے کہ آپ کا روزہ ہے۔ اسی طرح ایک مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اچانک ایسا بیمار ہو گیا کہ اگر وہ روزہ نہیں توڑے گا تو مر جائے گا یا اس کی یہ موجودہ بیماری بڑھ جائے گی، تو ایسی صورت میں اس کے لیے روزے کو توڑ دینا جائز ہے۔ مثال کے طور پر پیٹ میں اچانک ایسا درد اٹھا کہ جان جانے کا خطرہ پیدا ہو گیا، یا سانپ یا اور کسی زہریلی جانور نے کاٹ لیا ہے، تو ظاہر سی بات ہے ایسی حالت کے اندر دوا کا استعمال یہ ضروری ہو جاتا ہے، اس لیے اس صورت میں روزے کو توڑ دینا درست ہوگا۔ یا کسی کو ایسی پیاس لگی یا ایسی بھوک لگی کہ جس سے جان جانے کا خطرہ پیدا ہو جائے، تو ان تمام صورتوں میں روزہ توڑ دینا جائز ہے اور بعد میں صرف قضا واجب ہے۔ اسی طرح کوئی مشقت کا ایسا کام کر لیا جس کی وجہ سے انتہائی زیادہ پیاس لگ گئی اور اتنی شدت کی پیاس ہے کہ جان جانے کا خطرہ پیدا ہو گیا، تو بھی روزہ توڑ دینا درست ہے، بعد میں صرف قضا واجب ہے۔ اسی طرح کچھ صورتیں ایسی ہیں جہاں پر صبح سے ہی روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر کسی کو ایسی بیماری ہے کہ روزہ رکھنے سے اس کو نقصان ہوتا ہے، یا خطرہ یہ ہے کہ اگر میں روزہ رکھ لوں گا تو موجودہ بیماری بڑھ جائے گی، یا بڑھے گی تو نہیں لیکن تندرستی دیر سے ہوگی، تو ایسی صورت میں صبح سے ہی روزہ نہ رکھیں، جب ٹھیک ہو جائے تو پھر اس کی قضا کر لیں۔ اسی طرح اگر ایک شخص بیماری سے تو ٹھیک ہو گیا، رمضان سے پہلے ٹھیک ہو گیا یا رمضان کے دوران ٹھیک ہو گیا، لیکن ابھی اتنی کمزوری باقی ہے کہ اگر یہ روزہ رکھے گا تو غالب گمان یہ ہے کہ پھر بیمار ہو جائے گا، تو ایسی صورت میں بھی روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے۔ باقی جو روزے کسی وجہ سے رہ جائے اور جن کے بعد میں قضا واجب ہو، تو اس میں بہتر یہ ہے جیسے پہلے بھی بتایا گیا تھا کہ عید کے فوراً بعد قضا روزوں کی فکر کی جائے۔ لیکن اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ رمضان کے بعد اس کو اتنے دن نہیں ملے اور اس کو اتنا وقت نہیں ملا کہ وہ اپنے روزوں کی قضا کرے اور اس سے پہلے ہی اس کا انتقال ہو گیا، تو ایسی صورت میں بھی کچھ مسائل ہیں، وہ بھی سن لیجیے۔ اگر ایک شخص بیماری سے ٹھیک ہونے سے پہلے ہی انتقال کر گیا، مطلب جس بیماری کی وجہ سے روزے نہیں رکھے تھے اسی بیماری میں ہی انتقال ہو گیا، یا ایک شخص سفر پر گیا تھا اور سفر کی وجہ سے اس کے کچھ روزے رہ گئے تھے لیکن اسی سفر کے دوران ہی اس کا انتقال ہو گیا، تو جتنے روزے بیماری کی وجہ سے یا سفر کی وجہ سے نہیں رکھ سکا ہے، آخرت میں ان کا مواخذہ نہیں ہوگا، کیونکہ ان روزوں کی قضا رکھنے کی اس کو مہلت ہی نہیں ملی۔ اسی طرح اگر بیماری میں مثال کے طور پر 10 روزے رہ گئے تھے یا سفر کی وجہ سے 10 روزے رہ گئے تھے، پھر بیماری ہونے کے بعد 5 دن تک یہ تندرست رہا، یا سفر سے واپس آنے پر 5 دن تک گھر میں رہا، لیکن ان 5 دنوں کے اندر بھی اس نے قضا کی فکر نہیں کی، پھر اس کا انتقال ہو گیا، تو 5 روزے تو معاف ہے، لیکن جو 5 دن اس کو مہلت ملی تھی، ان 5 روزوں کی قضا نہ رکھنے پر آخرت میں اس سے مواخذہ ہوگا۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ جتنے روزے اس کے رہ گئے ہیں تو اپنے گھر والوں کو، اپنے ورثاء کو وصیت کر جائے کہ میرے اتنے روزوں کا فدیہ دے دیا جائے۔ اسی طرح اگلا مسئلہ یہ ہے کہ کوئی عورت حاملہ ہے، امید سے ہے، یا دودھ پلانے والی ہے، اس کا بچہ ہے، بچی ہے، چھوٹی ہے، دودھ پیتی ہے، تو اس کو اپنے یا اپنے بچے کی جان کا خطرہ پیدا ہو جائے کہ اگر میں نے روزہ رکھ لیا تو بچوں کو پورا دودھ نہیں ملے گا یا کمزوری ہو جائے گی، تو ایسی صورت میں روزہ نہ رکھے، بعد میں قضا کر لیں۔ لیکن اگر شوہر کے پاس اتنی وسعت ہے کہ کسی دودھ پلانے والی عورت کا انتظام کر سکتا ہے، یا آج کے زمانے میں جیسے بچوں کے لیے دودھ کا انتظام ہو سکتا ہے پاؤڈر وغیرہ کی صورت میں، تو ایسی صورت میں ماں کے لیے روزہ چھوڑ دینا درست نہیں ہے۔ البتہ اگر بچہ ماں کے علاوہ کوئی اور دودھ نہیں پیتا تو ایسی صورت میں ماں کے لیے روزہ چھوڑ دینا جائز ہوگا۔
اسی طرح اگر کوئی شخص جو ہے وہ دن کو مسلمان ہو جائے، پہلے وہ کفر کے حالت میں تھا، پھر اللہ نے اس کو اسلام کی توفیق دی، دن کے وقت مسلمان ہو گیا، یا پہلے نابالغ تھا اور دن کے وقت بالغ ہو گیا، یا پہلے ایک خاتون تھی وہ ایام سے تھی، وہ روزے کے دوران دن کے وقت پاک ہو گئی، تو ایسے لوگوں کے لیے دن بھر کچھ کھانا پینا درست نہیں ہے۔ اگر کچھ کھا لیا تو اس روزے کی قضا رکھنا، تو ایسے جو روزہ ہوتا ہے، تو جو مسلمان ہے اور جو بچہ بالغ ہوا ہے، تو ان لوگوں کے لیے اس روزے کی قضا رکھنا یہ پھر ان کے ذمے واجب تو نہیں ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ اس پورے دن میں وہ روزے داروں کے ساتھ مشابہت اختیار کریں، اور ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ شام تک کھانا پینا روکے رکھیں۔ اسی طرح کوئی خاتون ہے وہ رات کو اپنے ایام سے پاک ہو گئی، تو اب صبح کو وہ روزہ نہ چھوڑے، اگر رات کو غسل نہیں بھی کیا تب بھی صبح روزہ رکھ لے اور صبح کو غسل کر لے۔ اگر صبح ہونے کے بعد پاک ہوئی ہے، مطلب سحری کا وقت ختم ہونے کے بعد، تو اب پاک ہونے کے بعد روزے کی نیت کرنا درست نہیں ہے، لیکن اسی دن کچھ کھانا پینا بھی درست نہیں ہے، بلکہ دن بھر روزے داروں کی طرح ہی رہنا چاہیے۔ یہ کچھ مسائل تھے قضاء سے متعلق بھی، اور ان صورتوں سے متعلق بھی جہاں شریعت نے اجازت دی ہوئی ہے روزہ توڑنے کی یا روزہ نہ رکھنے کی۔ اب اس کے بعد انشاءاللہ اگلے سبق کے اندر ہم کفارے کے مسائل پڑھیں گے، اور اس کے بعد فدیے کے مسائل پڑھیں گے۔